بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلسلہ گفتگو قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ ابراہیم کی ان دو آیتوں کی روشنی میں قرآن اور اہل بیت کے عنوان سے جاری ہے، جس میں ذیلی بحث یہ ہے، ضمنی بحث تعلیمی اور تربیتی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں جستجو کیا ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں آرزو کیا ہونی چاہیے، ہمارے سامنے کون سا راستہ ہونا چاہیے، اور اس راستے پر منزل تک پہنچانے کے لیے کیسا رہبر ہونا چاہیے۔ یقین فرمائیں، اس منبر عزائے حسینی سے عرض کر رہا ہوں اور پوری دل سوزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اس کائنات ظاہری و کائنات مادی میں معنویتوں کی طرف جانے والا راستہ اور معنویتوں کی طرف لے جانے والا راہبر کوئی نہیں ملے گا سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اور ان کے اہل بیت اطہار سے ہونے والے اماموں کے۔ باقی تمام افراد انہی کے انوار ہدایت کے خوشچی ہیں، سب نے انہی سے سیکھا ہے، اور اس دنیا میں جو لوگ علم و فضل رکھتے ہیں ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ جب عالم ملکوت میں ملائکہ نے تسبیح الہی ان سے سیکھی، تحمید الہی ان سے سیکھی، تکبیر و تمجید الہی ان سے سیکھی، تو پھر اس دار ملک کے لوگوں کی تو بات ہی الگ ہے۔ انوار قدسیہ محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وہ انوار قدسیہ ہیں کہ جن کی حقیقت کو اور جن کے اوصاف و کمالات کو سمجھانے کے لیے حق سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں طرح طرح سے مثالیں دی ہیں۔ ان کے کمالات اور اوصاف کو
اور ان کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے بھی قرآن مجید نے طرح طرح سے مثالیں دی ہیں، تشبیہیں دی ہیں، ایک نظام قائم کیا ہے استعاروں کا، جو کہ خود اس آیت سے آشکارا ہوتا ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تم نے غور نہیں کیا، دیکھا نہیں کہ اللہ نے کس طرح مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی، شجر طیبہ سے، وہ شجر طیبہ جس کی جڑ ثابت ہے، قائم ہے، اور اس کی شاخ آسمانوں تک بلند ہے، اور یہ درخت ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے، تؤتی اکلھا کل حین۔ روایات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، نہایت روشن طریقے سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس درخت سے کوئی اور نہیں، وہ درخت مراد ہے جس کی جڑ خود ذات گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور اس کا تنا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کی شاخیں علی و فاطمہ کی ذریت سے ہونے والے ائمہ اہل بیت ہیں، حسنین علیہم السلام ہیں، اور اس کے پتے ان کے چاہنے والے ہیں، ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ اس درخت کے پتے ان کے چاہنے والے، یہ حدیث معصوم ہے۔ درخت کی تشبیہ بہت سے مقامات پر کام آتی ہے، اور کلمہ طیبہ کی، شجر طیبہ سے تشبیہ ذہن انسانی کے لیے، ذہن انسانی کی بارہ دری کو اس طرح کھولتی ہے کہ اس میں ہر طرف سے روشنی ہی روشنی آتی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے اب تک گزارش کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں بحیثیت انسان، یہ میں بار بار عرض کرتا ہوں بحیثیت انسان، تاکہ آپ اس حیثیت کو فراموش نہ کریں۔ میں اس سے پہلے گزارش کر چکا ہوں ممبر سے غالباً 2 مرتبہ کہ جو لوگ سائنس پر نازاں ہیں وہ یہ نہ بھولیں، سائنس علم ہے، علوم کا ذخیرہ ہے، مگر عام طور پر ہمارے سائنسدانوں کا رویہ یہ ہے کہ وہ انسان کو حیوان ہی کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے انسان کو بجز ایک حیوان، ایک جانور۔ اور بہت سے جہات اور جوانب ہیں جن سے اس عنوان پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر میں نے ایک مثال دی تھی، بس وہی دہرا کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ مثلا جو ہماری بیماریاں ہیں، اکثر ان بیماریوں میں جو دوائیں استعمال ہوتی ہیں، یہ سب جانتے ہیں، چھوٹے بڑے سب جانتے ہیں کہ یہ دوائیں پہلے جانوروں پہ آزمائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر جب وہاں کامیابی مل جاتی ہے تو انسانوں پر اس کو آزمایا جاتا ہے، استعمال میں لایا جاتا ہے۔ یہ جسمانی بیماریوں سے ہٹ کر نفسیاتی بیماریوں کے علاج کا بھی تقریباً یہی طریقہ ہے۔ انسان کو عام طور پر سائنسداں ایک حیوان کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں۔ آپ کو آپ کے سر مبارک پر جو تاج کرامت اور تاج شرافت اور تاج عظمت رکھا ہے، یہ وحی الہی نے رکھا ہے، یہ کتاب آسمانی نے رکھا ہے، یہ اللہ کے نبیوں نے آ کے بتایا تم حیوان نہیں انسان ہو، اللہ نے تمہیں اس کائنات میں اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ حیثیت اپنی کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے، کبھی زندگی کی۔ وہی لوگ نگاہ مشیت میں
بڑے کہلاتے ہیں، باعظمت کہلاتے ہیں، جو سوتے ہوئے بھی یہ نہ بھولیں کہ وہ انسان ہیں۔ انسان اور حیوان میں فرق رہے، سوتے ہوئے بھی یہ نہ بھولیں کہ وہ انسان ہے۔ بھائی اس سے زیادہ تو میں اس وقت ممبر سے گزارش نہیں کر سکتا۔ حیوان میں اور انسان میں فرق برقرار رہے، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر رخ پر یہ خیال رہے کہ ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں ہیں، ہم چوپائے نہیں ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم حیوان نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ یہ خیال رہے، اور یہ خیال رہے گا تو پھر عالم ہی مختلف ہوگا۔ زمین پر قدم ہوں گے، مگر آپ کی کیفیت یہ ہوگی کہ زمین پر قدم رکھنے کے لیے آپ کو زحمت نہیں فرمانی پڑے گی، زمین خود آپ کے قدموں کو بوسہ دینے کے لیے بےتاب ہو رہی ہوگی۔ انسان ہونا شرط ہے، انسان ہونا شرط ہے۔ قرآن حکیم اور حضرت خطیب قرآن ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی رسالت و نبوت، اور تمام انبیاء آدم تا عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام، تمام انبیاء کی نبوتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ وہ انسان ہے، اور وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں یہ فراموش نہ کرے کہ وہ انسان ہے۔ تو بحیثیت انسان اللہ کی دی ہوئی عظمت کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اپنے کمالات کو حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی انسان کو ضرورت ہے، میں نے گزارش کی، وہ ہے علم۔ یہاں پر تھوڑی سی بحثیں ضرور ہیں، ابھی رہ گئی ہیں، بہت بحثیں رہ گئی ہیں۔ ایک عشرے میں 9-10 دنوں کی گفتگو میں کہاں تمام جہات و جوانب بیان ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ لفظ علم کا اطلاق کن کن چیزوں پر ہوتا ہے، وہ کیا شے ہے جسے علم کہتے ہیں، ہمیں کیا حاصل کرنا ہے، کہاں سے حاصل ہوگی یہ چیز، کیسے حاصل ہوگی یہ چیز، یہ بڑا سوال ہے۔ وہ کیا شے ہے جس کا نام ہے علم، کہاں سے حاصل ہوگی یہ چیز، کیسے حاصل ہوگی یہ چیز۔ حالانکہ ایک اعتبار سے دیکھیے تو یہ بڑی وجدانی حقیقت ہے، ہر شخص جانتا ہے علم کیا ہے، ہر شخص علم سے محبت کرتا ہے، ہر شخص جہل سے نفرت کرتا ہے۔ پھر بھی یہ بحث اپنی جگہ ہے۔ فلاسفہ کے درمیان گریٹ فلاسفرز، گریٹ انٹلیکچوئلز، وہ اس بحث میں مشغول رہتے ہیں کہ نالج کیا ہے، علم کیا ہے، اور علم کی پرکھ کیسے کی جائے، تصدیق کیسے کی جائے، اس میں صدق و کذب کا معیار کیا ہے۔ بالکل فلسفیانہ بحث کریں تو یہ بحث بہت پھیل جائے گی، لیکن قرآن مجید کے دائرے میں آ کر بحث کریں تو میں عرض کروں گا کہ خود قرآن مجید میں لفظ علم ایک سے زائد مفاہیم اور ایک سے زیادہ مصادیق کے لیے استعمال ہوا ہے، خود قرآن مجید کے متن میں، جس میں سے ایک یہ ہے، ایک کہ علم کا اطلاق، لفظ العلم کا اطلاق قرآن مجید نے اس مجموعہ معلومات پر کیا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ پر نازل ہو۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. یعنی وہ خاص معلومات کا مجموعہ جو حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی یا بذریعہ کشف نبی پر نازل ہو، وہ ہے العلم. بہت سی آیتوں سے استشہاد کیا جا سکتا ہے، شہادت اور گواہی پیش کی جا سکتی ہے اس معنی پر، اس مفہوم پر جو میں عرض کر رہا ہوں. من جملہ ان کے وہ مشہور آیت جو مباہلے سے متعلق ہے، جہاں کیا کہا گیا کہ اے رسول، جو لوگ آپ سے کٹ حجتی کر رہے ہیں، من بعد ما جاءک من العلم، آپ کے پاس جو علم آ چکا ہے، اس کے باوجود، اس کے بعد بھی یہ آپ سے بحث کر رہے ہیں. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. پوری آیتیں آپ حضرات کے ذہنوں میں ہمیشہ محفوظ رہتی ہیں، مجھے معلوم ہے، اس لیے کہ مباہلے کا وہ واقعہ ہے عظیم الشان کہ جو اہل ایمان کبھی فراموش نہیں کر سکتے، اہل توحید کبھی فراموش نہیں کر سکتے. اس لیے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مباہلہ جو ہے وہ تثلیث پر توحید کی فتح ہے. اب یہ جملہ میں اپنے دوستوں سے کہتا رہا ہوں، اس وقت ممبر سے بھی عرض کر دوں کہ اسلام کی 2 عیدیں تو بہت مشہور ہیں. ایک عید فطر، مسلمانوں میں یہ 2 عیدیں بہت مشہور ہیں اور عظمت رکھتی ہیں، عید فطر اور عید قربان، عید اضحیٰ. ہم 2 عیدیں اور مناتے ہیں، ایک ہے عید غدیر اور ایک ہے عید مباہلہ. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس فقیر کی تعبیر یہ ہے، میں یہ عرض کرتا ہوں، عید فطر اور عید قربان مسلمانوں کی عید ہے، عید غدیر اور عید مباہلہ اسلام کی عید ہے. بہت فرق ہے، بہت تفاوت ہے. عید فطر اور عید قربان مسلمانوں کی عید ہے، لیکن عید غدیر اور عید مباہلہ اسلام کی عید ہے. اسی لیے حق سبحانہ و تعالیٰ نے جو آیت بھی نازل فرمائی عید غدیر کے موقع پر، اس میں اسلام کا کلمہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ایک صلوات پڑھ دیجئے اللہم صل علی محمد وآل محمد. بہرحال تو یہ جو عید غدیر ہے یہ اور عید مباہلہ، یہ اسلام سے، حقیقت اسلام، جوہر اسلام سے تعلق ہے اس کا. اور عید مباہلہ تو کوئی مسلمان حق نہیں رکھتا کہ فراموش کرے، اس لیے کہ یہ تثلیث پر توحید کی فتح کا دن ہے. بہرحال تو اس میں جو آیت ہے بہت مشہور آیت ہے کہ فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ آیت مشہور ہے، معروف ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، لیکن اس کے محتوا پر، اس کی گہرائیوں پر لوگ زیادہ توجہ نہیں فرماتے. پہلا ہی فقرہ جو ہے وہ حقیقت علم کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، اے رسول آپ کے پاس جو علم آ گیا ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ سے بحث کرے. یہاں العلم سے کیا مراد ہے؟ یہاں یونانی منطق و فلسفہ مراد ہے، یہاں شعر و ادب کا علم مراد ہے، علم عروض و قوافی مراد ہے، علم نحو و صرف مراد ہے، انسانی علوم مراد ہے. یہاں مراد ہے وہ علم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اور قرآن مجید میں اور مقامات بھی ہیں جہاں اس
مفہوم اور اس مصداق کی تکرار ہوئی ہے اور تاکید ہوئی ہے کہ العلم کا اطلاق قرآن مجید نے بس اس علم پر کیا ہے جو اللہ سے نبی کو ملے۔ ہاں وہ بھی اطلاقات ہیں کہ جہاں انسانی ادراکات کے وسیلے سے انسان کچھ معلومات کسب کرتا ہے، انسان اپنے حواس سے، ظاہری حواس سے خمسہ اور 5 سینسز اور اپنے انٹلیکٹ اور اپنے ذہن اور عقل کی مدد سے انسان جو کسب معلومات کرتا ہے، دنیا سے متعلق بہت سی باتیں معلوم کر لیتا ہے، اس پر بھی العلم، لفظ العلم کا اطلاق ہوتا ہے، وہ بھی قرآن مجید میں شاہد موجود ہے۔ لیکن جب قرآن یا رسول حکم دیں کہ تم پر علم حاصل کرنا واجب ہے، تو وہ کون سا علم ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ واجب ہے؟ وہ علم جو انسان اپنی کوششوں سے حاصل کرتا ہے، وہ مجموعہ معلومات، یا وہ علم جو اللہ اپنے لطف و کرم سے نبی پر نازل کرتا ہے؟ کون سا علم حاصل کرنا واجب ہے؟ علماء کے درمیان اس میں اختلاف ہے، لیکن میں گزارش کرتا ہوں کہ دونوں علم حاصل کرنا واجب ہے انسان پر۔ البتہ وہ اوجب ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبی پر نازل ہوا بشریت کی ہدایت کے لیے، اس علم کو حاصل کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اللہ نے کیا راز منکشف کیا، اللہ نے کیا معلومات فراہم کی نبی کے لیے کہ یہ ہمارے بندوں کو، انسانوں کو بتا دو، یہ سیکھنا ہر شخص پر واجب ہے۔ اس لیے کہ سفر ہمارا کہاں سے کہاں تک ہے؟ سفر ہی ہے اللہ سے اللہ تک، سفر ہی ہے حق سے حق تک۔ ہمارا پورا سفر نامہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارا آہنگ سفر کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ سے اللہ تک کا سفر جو ہے یہ طے نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اس علم کو سامنے نہ رکھیں اور اس علم کی روشنی میں سفر آگے نہ بڑھائیں جو علم خود اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اب ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، سائنس پڑھیے، میتھمیٹکس پڑھیے، سوشل سائنسز پڑھیے، نیچرل سائنسز، پیور سائنسز میں کام کیجیے، خوب کام کیجیے، قرآنی فریضہ سمجھ کر کام کیجیے، مگر ان سب کے ساتھ ساتھ زندگی کے کسی بھی شعبے میں کام کیجیے، کسی بھی شعبے میں کام کیجیے، مگر وہ تھوڑا سا علم جو قرآنی علم ہے، احکام کا علم اور عقائد کا علم، وہ ضرور حاصل کیجیے۔ اس سے بے نیاز رہ کر آپ اپنی آخرت سنوار نہیں سکتے۔ بہت سادہ سی اپیل ہے بزرگوں اور جوانوں، علم دین کا وہ حصہ جس کے بغیر آپ زندگی بسر نہیں کر سکتے، اسے نظر انداز نہ کریں، وہ گناہ کبیرہ ہوگا، وہ ایسا گناہ ہوگا جو آپ کی زندگی کو باقی تمام علوم رکھنے کے باوجود تلخ اور تاریک بنا دے گا، تلخ اور تاریک، اندھیرا چھا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ دنیاوی علوم میں بہت ماہر ہوتے ہیں، پھر بھی ان کی زندگیاں تاریک ہوتی ہیں، مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں۔ اور ہاں، ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں، آپ مثال میں پیش کر سکتے ہیں کہ بظاہر علوم دین میں کوئی شخص ماہر ہے اور اس کے باوجود زندگی میں مشکلات ہیں، تو وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس نے علوم دین کو علوم دین کے طور پہ نہیں سیکھا، علوم دنیا کے طور پہ سیکھا ہے، کسب معاش کے لیے سیکھا ہے، کہیں اور کسی اور ڈسپلن میں اسے اپنا اسکوپ نظر نہیں آیا تو وہ ادھر آ گیا۔ تو کسب معاش کے طور پر جس نے دین کو بھی سیکھا ہے، وہ دینداروں کے معاشروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔
یہ علم حاصل کرو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تو صرف اللہ کے لیے، بطور خاص یہ علم صرف اور صرف اللہ کے لیے، اور جو دنیا کے علوم ہیں اگر وہ بھی اللہ ہی کے لیے قربتاً اللہ کی نیت سے حاصل کرو تو پھر زندگی نور علی نور کا منظر پیش کرے گی، پھر کیفیت ہی کچھ اور ہوگی۔ زندگی میں کہیں کوئی تاریکی نہیں ہوگی، کوئی دھندھلکا نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، کمالات کا سفر کامیابیوں کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ بہرحال تو پھر میں بہت عاجزی کے ساتھ، اصرار کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں، علم حاصل کریں، دین کا بھی دنیا کا بھی، اور قربتاً اللہ حاصل کریں۔ یہ انسانی کمالات کی سب سے بڑی کلید ہے، شاہ کلید۔ دوسری چیز ہے محبت، میں آپ کے سامنے برابر عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے علم و محبت کا ایک رشتہ، بڑا حسین سی تشبیہ آ رہی ہے ذہن میں۔ انسانی نسل، بلکہ کوئی بھی نسل آگے نہیں بڑھتی جب تک کہ اس میں باپ اور ماں کا اجتماع نہ ہو، جب تک کہ نر اور مادہ جمع نہ ہو جائیں۔ جب یہ جو زندگی کا مظہر ہے یہ بہت ہی، یہ قدرت کا بنایا ہوا قانون ہے۔ درختوں میں یہ نظام موجود ہے، درختوں میں پھل نہیں آتے جب تک کہ ان میں سائنس اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ایک درخت کے پھول دوسرے درخت پر پہنچتے ہیں، ایک درخت کا زرِ گل دوسرے درخت پر پہنچتا ہے، تب وہ پھل دیتا ہے۔ تو ہم درختوں سے لے کر اور انسانوں تک اور تمام دنیا میں جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اس میں یہ چیز دیکھتے ہیں۔ یہی میں گزشتہ کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دو چیزیں مل کے، علم اور محبت، محبت کی حیثیت تمام اقدار کے لیے ماں کی حیثیت ہے، اور علم کی حیثیت تمام اقدار کے لیے باپ کی حیثیت ہے۔ علم اور محبت دونوں یکجا ہوتے ہیں تب انسانی کمالات کا شجر سایہ دار وجود میں آتا ہے، تب تمام پھل وجود میں آتے ہیں، اس کے ثمرات، پھل، دونوں چیز، علم کے ساتھ محبت ضروری ہے اور محبت کے ساتھ علم ضروری ہے۔ اور اسی لیے ایجوکیشن کی جو اب تو انڈسٹری ہے، لیکن ہمارے لیے ایجوکیشن ایک مقدس اور محترم عبادت ہے۔ ایجوکیشن، علم دینا، تربیت کرنا، یہ بھی صرف علم کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتا۔ استاد جو علم دینے والا ہے یا علم دینے والی ہے، پڑھانے والا یا پڑھانے والی، تربیت کرنے والا یا تربیت کرنے والی، ان کے اندر دونوں چیزیں ضروری ہیں، علم سے آراستہ ہوں اور اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ محبت رکھتے ہوں جو ایک باپ کے دل میں اولاد کے لیے شفقت و محبت ہوتی ہے اور ایک ماں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے ممتا ہوتی ہے۔ جب تک یہ قدریں نہیں ہوں گی آپ نسلوں کی اچھی تربیت، انسانی نسلوں کی اچھی تربیت ممکن نہیں ہوگی۔ گزشتہ زمانوں میں یہ قدریں تھیں، حقیقتاً استاد اپنے شاگردوں کو اپنی اولاد کی طرح پالتے تھے، سمجھتے تھے، بیہیو کرتے تھے، اسی محبت سے ڈانٹتے تھے، اسی محبت سے سزائیں دیتے تھے، اسی محبت سے عطائیں دیتے تھے۔ علم و تربیت اور زندگی کے رموز، اقدار، ویلیوز۔ اب چونکہ ایجوکیشن جو ہے وہ ایک انڈسٹری ہو گئی تو اب محبت نام کی چیز ختم ہو گئی۔ معلومات کا ذخیرہ ہے، اس کی تجارت ہو رہی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس بھی سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ایک عیار ہے، تجارت کر رہا ہے، ایک پیار کرنے والا استاد نہیں ہے۔ تو وہ محبت، وہ الفت، وہ عزت، وہ عظمت، وہ اقدار، وہ اخلاق جو استاد اور شاگرد کے درمیان ہونا چاہیے، آپ دیکھیں گے کہ اس نئی دنیا میں وہ چیز مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے۔
اور یہ انسانیت کا سب سے بڑا زیاں ہے، سب سے بڑا زیاں، سب سے بڑا نقصان جو انسانیت کا ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ استاد کی عزت و آبرو ہی نہیں ہے، استاد کے دل میں شاگرد کے لیے محبت اور شفقت نہیں ہے، اور شاگرد کے دل میں استاد کے لیے محبت اور عظمت نہیں ہے۔ کاش یہ باتیں دلوں میں اتر جائیں، ذہنوں میں روشن ہو جائیں۔ پوری دنیا کا یہ ایک بحران ہے، لیکن بہرحال راہ ہے نجات اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ ہم ان قدروں کی طرف واپس آئیں۔ اگر انسان کو بحیثیت انسان ترقی کرنی ہے اور انسان کو کمالات کا سفر طے کرنا ہے تو علم اور محبت دونوں کو توأم ساتھ ساتھ رکھنا ہوگا، اور اس سے ان دونوں کی آمیزش سے جو قدریں وجود میں آئیں گی وہ پھر انسان کے وہ عملی کمالات ہوں گے۔ ایک ہوتے ہیں ذہنی علمی ذاتی کمالات، اور ایک ہوتے ہیں عملی کمالات۔ خود ذات حق سبحانہ و تعالیٰ میں کچھ صفات کو ہم کہتے ہیں صفات ذات، اور کچھ صفات کو کیا کہتے ہیں؟ صفات افعال۔ صفات ذات اور صفات افعال، جیسے علم صفت ذاتی ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، قدرت صفت ذاتی ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، حیات صفت ذاتی ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، لیکن عدل، یہاں پر ود ان بریکٹس میں عرض کر دوں، بعض علماء کے درمیان اختلاف ہے، کچھ حضرات عدل کو صفت ذات سمجھتے ہیں، اور کچھ علماء وہ ہیں جو عدل کو صفات فعل میں سے سمجھتے ہیں۔ اور وہ مشہور ابتدائی درجوں میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے آج کل بعض مدرسوں میں، اس میں ایک معیار یہ قائم کیا گیا صفات ذات و صفات فعل کا، کہ صفت ذاتی وہ صفت ہوتی ہے جس کے مقابل میں کوئی اس کی متضاد دوسری صفت موجود نہ ہو، مقابل میں متضاد صفت موجود نہ ہو، اور اگر مقابل میں متضاد صفت موجود ہے تو پھر وہ صفت فعلی ہوگی۔ بہرحال یہ قابل بحث ہے۔ یہ فقیر یہ سمجھتا ہے کہ عدل صفت فعل ہے، علم صفت ذات۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بھی جس طریقے سے صفات ذات ہیں اور صفات افعال، اسی طرح آپ میں ہیں، ہر شخص میں کچھ آپ کی ذاتی صفتیں ہیں، اور جب وہ صفتیں آپ کے عمل میں تجلی کرتی ہیں تو صفات فعل وجود میں آتے ہیں۔ اگر آپ کے ہاں علم ہوگا اور محبت ہوگی، جب یہ علم اور محبت دونوں کے امتزاج سے آپ کا عمل وجود میں آئے گا تو جو قدریں وجود میں آئیں گی ان میں سے کوئی وفا کہلائے گی، کوئی ایثار کہلائے گی۔ وفا اور ایثار کیا ہے؟ صفات فعل ہیں۔ ایک دوست کے ساتھ وفاداری سے پیش آتا ہے، ایک بھائی کے ساتھ وفاداری سے پیش آتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایثار سے پیش آتا ہے۔ یہ ایثار اور وفا جتنے صفات افعال ہیں، ان میں یہ تین صفات افعال ایسے ہیں جو سب سے بلند رتبہ ہیں، ایک عدل، پھر وفا، پھر ایثار۔ جہاں یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں اسے احسان کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور بلندتر صلوات۔ دیکھیے میری کوشش یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت کا ریفرنس ہے تو ہمارا سفر
بہشت ذات و بہشت صفات تک جا کر تمام ہو۔ یہ علائق دنیا سے بلند ہونا سیکھیں۔ بلندیوں کا سفر ہے یہ 10 دن کا سفر زیر پرچم عباس، زیر پرچم حسین، بالائے منبر عزائے حسین، اس میں ہمیں بلندیوں کا سفر طے کرنا چاہیے ہمارے معاشرے کو، اور ایسا سفر طے کرنا چاہیے کہ پوری انسانیت رشک سے دیکھے کہ یہ کون سا معاشرہ ہے، دنیا کو کیسی حقارت سے ٹھوکر مارتا ہے اور کیسے بلندیوں کی طرف جا رہا ہے، اور پھر سارے انسان آپ کے پیچھے پیچھے دوڑ کے آئیں۔ بھئی ہمیں بھی تو تبرک دو، ہمیں بھی تو سوغات دو، ہمیں بھی تو بتاؤ بلندیوں کا سفر کیسے طے ہوتا ہے، ہمیں بتاؤ کہاں سے یہ ہمت آتی ہے جو دنیا کو ٹھوکر مار دیتی ہے، ہمیں بتاؤ کہاں سے یہ قوت آتی ہے کہ تم بلندیوں تک پرواز کرتے ہو۔ دنیا آپ سے پوچھے، دنیا آپ سے سوال کرے، اور آپ یہ بتائیں کہ کچھ نہیں، یہ تو قوت ہمیں ملتی ہے ہوائے پرچم عباس سے، یہ قوت ہمیں ملتی ہے اس علم کے پھرہرے کی ہوا میں، یہ قوت ہے جو کسی وفادار نے اٹھایا تھا۔ آپ کو اندازہ ہے کہ اس علم کے پھرہرے کی ہوا میں کتنی طاقت ہے؟ بات زبان پر وفا اور ایثار کی پھر آ گئی، اس لیے کہ میں نے عرض کیا عملی زندگی میں دیکھیں انسان میں بحیثیت ایک انسان کے ذات، پرسنالٹی، ایک انڈیویجول میں کیا قوت و توانائی ہونی چاہیے، کیا انرجی ہونی چاہیے انسان ہونے کی حیثیت سے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں جیب میں پیسہ جتنا ہوگا ہم اتنے ہی مضبوط ہوں گے، نہیں بھائی، یہ بھول ہے، یہ بھول ہے آپ کی۔ سب سے بڑی قوت علم ہے، اور علم ہے، اور علم آپ کے پاس ہوگا تو آپ سب سے مضبوط شخص ہیں، علم دین بھی علم دنیا بھی، دونوں ہونا چاہیے۔ علم کے ساتھ خود آپ کی ذات میں محبت ہونی چاہیے، ہر ایک سے محبت کر سکیں آپ، یہ نہ سوچیں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، آپ محبت کرتے رہیے، وہ محبت کرے گا تو ہم محبت سے پیش آئیں گے۔ یہ تو بارگین والی وہ ذہنیت ہے جو تاجرانہ ذہنیت ہے، یہ بازاری ذہنیت ہے، یہ تاجرانہ ذہنیت ہے، یہ لین دین والی ذہنیت، یہ ہمیشہ کرپشن میں مبتلا کرے گی، یہ ہمیشہ رشوتیں لینے دینے تک پہنچا دے گی آپ کو۔ نہیں، کوئی آپ سے محبت کرے، آپ محتاج محبت نہ ہو، آپ محبت بانٹیں، لٹائیں، لٹائیں، نثار کریں لوگوں پر، تو یہ دو اتنی بڑی قوتیں آپ کے اندر ہوں گی، اتنی بڑی قوتیں کہ جس کی بنا پر کوئی آپ کو تسخیر نہیں کر سکے گا، اور آپ جسے چاہیں گے تسخیر کر لیں گے۔ کوئی، یقین فرمائیے، کوئی آپ کو قیدی نہیں بنا سکے گا، اور آپ جسے چاہیں گے بغیر ہتھ کڑی بیڑی کے قیدی بنا لیں گے، بغیر زنجیروں کے قیدی بنا لیں گے، اپنا اسیر بنا لیں گے آپ، اگر یہ دو چیزیں آپ میں ہیں، علم اور محبت۔ سچا علم، سچی محبت، اصلی علم، اصلی محبت، یہ ہے شاہ کلید انسانی زندگی کی، انسان بحیثیت انسان، بارگین ہی انتظار، وہ محبت سے پیش آئے گا تو ہم بھی پیش آئیں گے۔ یہ کون سا معاملہ ہے؟ آپ انسان ہیں کہ بنیے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انسان بنیے، انسان، یہ بارگین والا مائنڈ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے آپ
بارگین والا ذہن انسان کا ذہن نہیں ہوتا ہے، انسان اس سے بلند ہے۔ تو دو قوتیں بہت اصلی ہیں، علم اور سب باقی، علم نثار کیجئے، نچھاور کیجئے، اور محبت، دونوں کی خصوصیت ہے۔ یاد رکھیے گا، خدا کی قسم، علم کی یہ خصوصیت ہے کہ جتنا خرچ کرو بڑھتا جاتا ہے، اور جہاں سچی محبت ہوتی ہے اس کی بھی خصوصیت یہی ہوتی ہے کہ محبت کرنے والا کبھی تھکتا نہیں ہے۔ وہ جھوٹے محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں جو راہ عشق و محبت میں تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سچی محبت کرنے والا کبھی کہیں تھک ہار کے نہیں بیٹھتا، اور وہ منزلوں تک نہیں پہنچتا، منزلیں کھنچ کے اس کے قدموں تک آتی ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے۔ اب یہاں یہ دو الفاظ آ گئے ہیں تو پھر ذرا سی وضاحت کر دوں کہ ایک لفظ ہے وفا اور ایک ہے ایثار۔ وفا سے متعلق غالباً کل میں نے کہا کہ بعض کتابوں میں کھنگالیے دیکھیے تو کہتے ہیں وفا دراصل صدق ہے، صدق ہی وفا ہے۔ ایثار کا تعلق سخاوت اور ایثار کا لفظ قریب قریب ہے۔ خرچ کرنا، سخاوت کیا ہے؟ خرچ کرنا۔ ایثار کیا ہے؟ وہ بھی خرچ کرنا۔ لیکن سخاوت اور ایثار میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سخاوت یہ ہے کہ انسان کے پاس خوب مال ہے، اس کی اپنی ضرورت سے زیادہ مال ہے، تو اپنی ضرورتیں پوری کیں اور بھی کچھ بچا کے رکھ لیا اپنے خاص وقت کے لیے، اور پھر تھوڑا سا جو بچا وہ دوسرے پہ خرچ کر دیا، یہ ہے سخاوت۔ ایثار کیا ہے؟ جس کی قرآن مجید میں بہت تعریف کی گئی ہے۔ سورہ مبارک حشر میں بطور خاص عظیم الشان آیت موجود ہے، اور دوسرے مقامات پر بھی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، یہ جو آیت ہے وہ عظیم ترین انسان کے صفات افعال کی طرف لے جاتی ہے۔ لفظ شح پر بھی ابھی چونکہ آ گئی تو میں ٹھہر گیا۔ ایثار یہ ہے، سخاوت میں نے گزارش کی کہ سخاوت یہ کہ آپ کے پاس مال ہے آپ کی ضرورت سے زیادہ، اور آپ نے اپنی ضرورت بھر رکھا، ضرورت سے زیادہ رکھ لیا، بچا کر سیونگ کر لی، اور اس کے بعد جو کچھ بچا وہ دوسرے پہ خرچ کر دیا۔ یہ سخاوت ہے، اچھی صفت ہے، یہ بھی ممدوح ہے، اللہ بھی تعریف کرتا ہے، اللہ کے بندے بھی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن ایثار یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اپنی ضرورت بھر ہے، ضرورت سے زیادہ نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس کوئی شخص ایسا آ گیا جو ضرورت مند ہے، اور آپ نے اس کی ضرورت کو ترجیح دی اپنی ضرورت پر، خود مشکلیں سہیں اور دوسرے کو سہولت فراہم کر دی۔ یہ ہے ایثار، دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا۔ ہم بھی بھوکے ہیں، دوسرا بھوکا آ گیا، سامنے ایک ہی روٹی ہے، یہ روٹی اب ہم کھائیں یا دوسرے کو کھلائیں؟ بھوکے تو ہم بھی ہیں، بھوکا یہ بھی ہے۔ اب وہ روٹی اٹھائی اور دوسرے کو دے دی، یہ ہے ایثار۔ ہمارا سلام ان گھرانوں پر جنہوں نے عملاً ایثار کر کے دکھایا ہے، اور جن کے ایثار پر اللہ نے قرآن میں سورے کے سورے نازل کیے ہیں، ان کی تعریف و تمجید میں صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایثار، دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا، یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جس کی نگاہ میں یہ دنیا حقیر ہو، جس کی نگاہ میں وہ سرچشمہ عطا موجود ہو جو کبھی بند نہیں ہوتا، جس کا تعلق اللہ سے ہو، جس کے دل میں اللہ پر یقین ہو، جو دنیا کے ظاہری اسباب و وسائل پر یقین نہ رکھتا ہو، وہی دنیا کو ٹھوکریں مار کے دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے گا۔
اللہ کی طرف سے آنے والے نبیوں، رسولوں، ولیوں اور اماموں کی زندگیوں میں بکثرت اس کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن ایک عظیم الشان مثال وہ ہے جو پنجتن پاک کے گھر کی مثال ہے، جس پر قرآن مجید میں پورا سورہ دہر نازل ہوا۔ علی مرتضیٰ بھی روزے سے ہیں، فاطمہ زہرا بھی روزے سے ہیں، حسن و حسین بھی روزے سے ہیں، روزہ رکھا ہے نذر پوری کرنے کے لیے، اور 5 روٹیاں ہیں بس، اور دروازے پر آ گیا سائل، کبھی یتیم آیا، کبھی اسیر آیا، کبھی مسکین آیا، ان میں سے کوئی ایک روٹی اٹھا کے دے دیتا تو کافی تھا، مگر نہیں، ایک نے روٹی دی، پھر دوسرے نے اور تیسرے نے اور 5 نے اپنی روٹیاں اٹھا کے سائل کو دے دی۔ یہ ہے کمال ایثار۔ ہم لوگ ظاہر ہے کہ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن تھوڑا سا تو ایثار پیدا کر سکتے ہیں۔ ایثار اور وفا، ایثار اور سخاوت کے مقابلے میں 2 صفتیں اور ہیں جو انسان میں پائی جاتی ہیں، ایک ہے بخل، ایک ہے شح۔ بخل ہے سخاوت کے مقابلے میں، اور شح ہے ایثار کے مقابلے میں، بلکہ شح سخاوت سے، بخل سے بہت بدتر ہے۔ شح کیا ہے؟ بخل یہ ہے نہ دینا، بخل یہ ہے کہ دے سکتے ہیں اللہ کی راہ میں، انسانوں کی بھلائی کے لیے دے سکتے ہیں، مگر نہیں دیتے، ہمارا مال ہے ہم کیوں دیں، یہ ہے بخل۔ کار خیر میں خرچ کر سکتے ہیں، نہیں کرتے، بخل ہے۔ ضرورت سے زیادہ ہے ہمارے پاس جو ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں مگر نہیں دیتے، یہ بخل ہے۔ شح کیا ہے؟ شح یہ ہے، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ شح کیا ہے، تو امام نے فرمایا الشح ان ترى ما فی یدک شرفا وما انفقته تلفا۔ شح یہ ہے کہ جو تمہارے پاس ہو اسے شرف سمجھو، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اسے تلف سمجھو۔ امام حسن کے الفاظ ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور جو خرچ کیا اس کے متعلق یہ ذہن میں آیا کہ ہم تو لٹ گئے، ہائے ہم تو لٹ گئے، ہمارا مال تو برباد ہو گیا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ برباد ہو گیا تو بھائی خرچ ہی کیوں کیا تھا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، اور یہ شکوہ، یہ گلہ، یہ احساس ہم تو لٹ گئے، ہم تو لٹتے رہے، ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو برباد ہو گئے، یہ ہم برباد ہو گئے اور ہم لٹ گئے۔ کہاں لٹ گئے؟ کس نے لوٹ لیا؟ آپ نے خود دیا، آپ نے خود خرچ کیا، اور پھر آپ فرما رہے ہیں کہ ہم تو لٹ گئے، ہم تو برباد ہو گئے۔ یعنی نہ خدا کے وعدوں پہ بھروسہ ہے، نہ رسول کے فرمان پہ بھروسہ ہے، نہ انسانی شرف و کرامت پہ بھروسہ ہے۔ یہ وہ صفت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد، نیکیوں میں خرچ کرنے کے بعد، اولو الارحام پر صلہ رحم کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد یہ سمجھنا کہ ہم برباد ہو گئے، لٹ گئے، یہ ہے شح، بدترین وصف جس کی مذمت قرآن مجید میں کی گئی ہے۔ بخل یہ ہے کہ بھئی خاموش ہے، نہیں دیتے، ختم ہوئی بات۔ لیکن افسوس ہے کہ یہ کیفیتیں بھی لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے نفوس کا جائزہ لیں، اور واقعاً شرف و کرامت انسانی اپنے اندر پیدا کریں۔ شرف و کرامت ایمانی تو بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ بس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں یہاں تک۔ ایک موقع پر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور موضوع کچھ یہ چھڑ گیا کہ مختلف قبیلوں، مختلف خاندانوں کی خصوصیتیں کیا کیا ہیں۔ ہوتی ہیں نا بعض نسلی خصوصیتیں ہوتی ہیں۔ تو اس موقع پر امیر المومنین علیہ السلام کی ایک یادگار گفتگو ہے جس میں آپ نے عربستان کے مختلف قبائل کی خصوصیتیں بیان کی ہیں،
لیکن اس میں اپنے بنی ہاشم کی خصوصیت جب بیان کی تو من جملہ دیگر خصوصیات کی ایک خصوصیت یہ بیان کی کہ ہم وہ سخی ہیں کہ جو مال نہیں جان تک دے دینے میں بخل نہیں کرتے. ہم وہ سخی ہیں کہ مال تو مال ہے، جان تک دے دینے میں بخل نہیں کرتے. اور یہ وصف ہمیں واقعاً خاندان بنی ہاشم میں نظر آتا ہے اور خصوصیت کے ساتھ نسل ابو طالب میں نظر آتا ہے. آپ دیکھیے میدان کربلا میں حضرت ابو طالب کا کتنا لہو بہا ہے، کتنا خون حضرت ابو طالب کی نسل کا بہا ہے. بس یہ دیکھ لیجئے. آج خصوصیت کے ساتھ ہم اور آپ جس جوان کا ماتم کرتے ہیں وہ جوان وہ ہے جس کے متعلق میں اپنی پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے گزارش کر رہا ہوں. تمام کتابوں کا جو اس سلسلے میں لکھی گئی ہیں مطالعہ کرنے کے بعد عرض کر رہا ہوں، ائمہ کا رتبہ تو اپنی جگہ ہے، ائمہ کے بعد امام زادوں کے درمیان جو سب سے بلند ترین منزل ہے وہ علی اکبر کی منزل ہے. حضرت عباس بھی امام زادے، ان کا بھی ایک جاہ و جلال ہے، ان کا بھی ایک عظیم رتبہ ہے، لیکن علی اکبر کا رتبہ بہت بڑا رتبہ ہے. وہ جوان جس کے متعلق امام حسین علیہ السلام نے نہ دوستوں کو خطاب کر کے کہا ہے نہ دشمنوں کو خطاب کر کے کہا ہے، امام حسین نے خدا کو خطاب کر کے کہا ہے، اے پروردگار تو گواہ رہنا اب وہ جوان جا رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے. ہوتا ہے نا کبھی انسان اپنے دوستوں سے کہتا ہے دیکھو یہ میرا بیٹا فلاں سے مشابہ ہے، کبھی دشمنوں کے سامنے کہتا ہے. امام حسین نے نہ دوستوں سے کہا ہے نہ دشمنوں سے کہا ہے. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. اے پروردگار گواہ رہنا اب دشمنوں کی طرف وہ جوان گیا ہے کہ جو اپنی ظاہری شکل و شباہت میں، اپنی خلقت میں، اپنے خلق میں، اخلاق میں، و منطقاً اپنی گفتار میں، اپنی آواز میں تیرے رسول کی شبیہ ہے. اس کے بعد یہ بھی فرمایا پروردگار تو جانتا ہے جب بھی ہم اہل بیت تیرے رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے، جب بھی ہم اہل بیت تیرے رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو ہم اس جوان کی زیارت کر لیا کرتے تھے. یہ گفتگو حسین خدا سے کر رہے ہیں اس وقت جب علی اکبر کو میدان کی طرف بھیج رہے ہیں. اللہ اکبر. یہاں پر روایتوں میں اختلاف ہے. بعض علماء سختی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت علی اکبر کی والدہ ماجدہ یعنی جناب لیلی کربلا میں موجود نہیں تھی، جن میں محدث نوری صاحب مستدرک الوسائل ہیں. اور بعض علماء، حالانکہ محدث نوری ویسے ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ ضعیف روایتوں کو بہت جمع کیا ہے انہوں نے، اور ضعیف روایتوں پہ عمل بھی بہت کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف علامہ دربندی ہیں جو اس بات پہ تاکید کرتے ہیں کہ جناب لیلی کربلا میں تشریف رکھتی تھیں. یعنی یہ جوان وہ ہے کہ جب میدان کربلا میں گیا ہے تو ماں دیکھ رہی تھی، ماں ہی نے اس جوان کو سجا کے عروس شہادت کو گلے لگانے کے لیے میدان میں بھیجا تھا. اور یہ صرف اپنی ماں کا پیارا نہیں تھا، ماں سے کہیں بڑھ کر اس کی پھوپھی اسے چاہتی تھی. بی بی زینب علی اکبر کو بہت چاہتی تھی. زینب ہوں، ام کلثوم ہوں، لیلی ہوں، رباب ہوں، پورا خاندان رسالت، اس کو کون نہیں چاہتا ہوگا کہ جو اپنی
اپنے ظاہر سے باطن تک رسول کی مکمل شبیہ ہو۔ ہر وہ شخص جو خدا اور رسول سے محبت کرتا ہوگا وہ اس لیلا کے چاند سے ضرور محبت کرتا ہوگا، وہ اس حسین کے بیٹے سے ضرور محبت کرتا ہوگا۔ وقت گزر گیا، اس لیے اور اوصاف و فضائل گزارش نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ ایام وہ ہیں کہ ہم حضرت علی اکبر کے فضائل بھی پڑھیں گے تو آپ گریہ کریں گے۔ ایک مکمل شخصیت ہے، جوان۔ یہ جوان انسانی اعتبار سے جوان ہے ایسا کہ اس میں صفات ذات و صفات افعال سب جوانی پر ہیں۔ شباب کرم انسانی کا نام ہے علی اکبر، شباب جوہر انسانیت کا نام ہے علی اکبر، شباب کمالات بشری کا نام ہے علی اکبر۔ علی اکبر کو بھی یہ چند مقامات ہیں جب حسین نے اپنی طرف سے میدان میں بھیجنے سے پہلے بہت تأمل کیا ہے، لیکن وہ جو سخاوت کا جذبہ تھا وہ بھی یہ تھا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جب اصحاب، بلکہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اصلاً جب جنگ شروع ہوئی ہے تو حسین اپنی طرف سے سب سے پہلے علی اکبر کو میدان میں بھیجنا چاہتے تھے، لیکن اصحاب سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، یا ابا عبداللہ، فرزند رسول، یہ کیسے ممکن ہے ہم موجود رہیں اور شبیہ پیغمبر میدان میں جائے اور قتل ہو جائے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم حسین۔ اصحاب ایک کے بعد ایک شہید ہوئے، اور اب جب بنی ہاشم میں سے شہادت کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر حسین نے سب سے پہلے اپنے بیٹے اکبر کو بھیجا ہے۔ اس وقت بھی روایتیں موجود ہیں کہ عباس نے کہا آقا میں موجود رہوں اور اکبر چلے جائے میدان، لیکن بہرحال اب وہ ترتیب شہداء جو بھی ہے، اصل واقعہ شہادت یہ ہے کہ جناب علی اکبر تشریف لے گئے، اور اس وقت بھی آقا حسین کی کیفیت یہ تھی کہ اپنے فرس مبارک پر در خیمہ پر کھڑے ہوئے تھے اور بار بار رکاب پر زور ڈال کے اٹھتے تھے اور میدان کربلا کا جائزہ لیتے تھے۔ جب اکبر نظر آ جاتے تھے تو سکون سے بیٹھ جاتے تھے، اور جب نظر نہیں آتے تھے تو پھر رکاب پر زور ڈال کے اٹھتے تھے، جائزہ لیتے تھے میرا اکبر کہاں ہے۔ اور در خیمہ پر بیویاں کھڑی ہوئی باپ کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، زینب حسین کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، جناب لیلا حسین کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، تمام بیویاں آقا حسین کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں کہ بہرحال امام ہیں، حجت خدا ہیں، انسان کامل ہیں، مگر باپ کا دل بھی تو سینے میں ہے۔ اگر جوان بیٹے پر کوئی سخت وقت آئے گا تو باپ کے چہرے کا رنگ ضرور بدل جائے گا۔ اور یہی ہوا کہ ایک مرتبہ آقا حسین علیہ السلام کے کانوں میں آواز آئی، یا ابن رسول اللہ یا ابتا علیک من السلام، بابا اے فرزند رسول آپ پر میری طرف سے آخری سلام۔ آقا حسین کے چہرے کا رنگ بدلا، اور ادھر لیلا نے کہا وا علیہ وا محمدہ وا حسنہ۔ جناب حضرت امام حسین میدان میں پہنچے ہیں، اور جب میدان میں تشریف لے گئے ہیں تو عجب منظر دیکھا کہ سینے پر برچھی کا پھل ہے جو دل تک اتر چکا ہے، اور جوان بیٹا سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، باپ کا انتظار ہے۔ حسین پہنچے ہیں تو بعض روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ آقا حسین نے جوان بیٹے کو دیکھا اور نجف کی طرف رخ کر کے بلند آواز سے 3 مرتبہ کہا یا علی یا علی یا علی۔ میرے والد ماجد اس روایت کو بہت تاثیر کے ساتھ بیان کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے معلوم نہیں آقا اپنے بیٹے کو پکار رہے تھے یا علی کہہ کر، یا اپنے بابا کو پکار رہے تھے یا علی کہہ کر، کہ
کہ بابا آئیے دیکھیے در خیبر اٹھانا ہاتھوں پر بہت آسان ہے، مگر اکبر جیسے بیٹے کا لاشا ہاتھوں پر اٹھانا بہت بڑا امتحان ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود پروردگار ہمارے جوانوں میں جوہر ذات اور اوصاف صفات کو درجہ کمال تک پہنچا دے۔ پروردگار ہمارے بزرگوں میں، ہماری ماؤں بہنوں میں یہ جذبہ پیدا کر دے کہ وہ اپنی گود میں پلنے والے بچوں کو ان اوصاف سے مزین کریں جو انسانی کمالات سے تعلق رکھتے ہیں۔ پروردگار اس کرۂ ارض پر وہ مثالی انسانی معاشرہ وجود میں لے آ، امام حجت، امام منتظر، جس معاشرے کے منتظر ہیں۔ پروردگار ہم ان کے منتظر ہیں، وہ ہمارے منتظر ہیں۔ پروردگار ہمارے اندر ثبات قدم عطا فرما، کمال یقین عطا فرما، کمال وفا و ایثار عطا فرما۔ پروردگار معبود ہماری تربیت کرنے والے علماء ہمارے سروں پر برقرار رہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی اور آیت اللہ العظمیٰ مرجع عالی قدر سید علی حسینی سیستانی اور تمام مراجع دین کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھ۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رافت و رحمت و عطا